ہاں ٹھیک، تشریف رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سود کا حساب کرنے والا، کھاتا لکھنے والا، یہ جتنا اس کا حصہ ہے اتنا وہ اس میں ملوث ہے سود میں۔ ٹھیک، اصل جڑ بنیاد کی طرف آئیے، کیونکہ اتنے بینک کھل گئے، اتنے ادارے، لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہیں، تو آپ کو بنیادی بات میں عرض کروں، آپ چونکہ ہمارے یہاں کھارا در میں ہوتے بھی ہیں، پورا اس کا آپ وہ کر لیں۔ سب سے پہلے اس کی جڑ کو پکڑیں۔ جڑ یہ ہے کہ آیا کیا بغیر سود کے بھی بینک چل سکتے ہیں یا ادارے چل سکتے ہیں؟ تو ہوا یہ، نظریاتی کونسل ایک قانونی ادارہ جو پاکستان میں، اس کے 20 ممبران ہوتے ہیں، اور مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی مہربانی کہ کچھ نہ کچھ اہل علم حضرات اس میں آ جاتے ہیں، ورنہ یہ بھی کوٹا سسٹم پر ہے، سفارشی بھرتیوں پر ہے، کسی کو نوازا جائے اس کو نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا جائے۔ اس کا پروٹوکول جو ہے وہ ایک سینیٹر کے برابر ہے، اور اس میں جو نظریاتی کونسل کا ممبر بن جائے اس کی 1 مہینے کی یافت جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم نہیں، لیکن کچھ اہل علم آ جاتے ہیں تو اچھا ہوتا۔ تو یہ سارے مسائل جو آپ آئندہ بھی پوچھنے والے، میں تو جواب دوں گا ہر ایک کا، ان تمام مسائل کا حل نظریاتی کونسل نے حکومت کو دیا۔ میں جس زمانے میں ایم این اے تھا، 1986 میں 20 بکیں جو نظریاتی کونسل سے شرعی مسئلہ پوچھا گیا، تو شرعی تقاضے کو پورے کرتے ہوئے اتنا مواد حکومت کو دیا جو تقریباً 20 جلدوں پر محیط ہے۔ وہ میرا خیال ہے آدمی سال میں شاید بمشکل پڑھ پائے۔ وہ 20 جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ آپ اپنی کوئی ٹیم بنائیے اور اس کی جانچ پڑتال کریں کہ سارا نظام حکومت کو بنا کر کے دیا، حکومت اس کو کیوں نہیں اپناتی؟ یہ تو حکومت کی خرابی ہے کہ حکومت اس کو کیوں نہیں اپناتے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے پورے 100 حضرات غیر حاضر ہیں، پورے 100 نہیں ہیں، مشکل سے 20 یا 25 حضرات ہوں گے۔ کاش کہ یہ 100 کے 100 پورے ہوتے تو میں ان سے پوچھتا، اور بلکہ ان کو یہ بتاتا تاکہ وہ بنیاد کو کم سے کم سمجھ لیں۔ چونکہ میری پارلیمنٹرین ایکسپیرینس ہے، میں اس میں رہا ہوں، رولز آف پروسیجر سب، اور وہ جلدیں ہمارے پاس آئیں، قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی، لیکن وہ 20 جلدوں پر قومی اسمبلی نے 2 یا 3 دن دیے تھے بحث، تو 2-3 دن میں اس پر کیا گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے تو بنا کر کے دے دیا۔ اب دینے کے بعد نظریاتی کونسل ہر چند کے ایک قانونی ادارہ، مگر ہمارے رولز کیا ہیں؟ رولز یہ ہیں کہ یہ مقننہ، یہ سپریم کورٹ نہیں، مقننہ مطلب قانون بنانے والا ادارہ، سپریم کورٹ نہیں۔ سپریم کورٹ ہر قانون کی تعریف تو ضرور بیان کرے گا کہ یہ جو آئین میں دفعہ ہے اس کی تعریف یہ ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب آئیے، جب نظریاتی کونسل نے بنا کر کے دیا اسلامی نظریے کے مطابق، اب آپ آئین پڑھیے، 73 کا آئین جو آج تک چل رہا، اس میں 1985 میں قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا، اور قرارداد مقاصد میں یہ جملے موجود ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف اس میں نافذ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کے تمام مقتضیات کے مطابق، جو شریعت کے تقاضے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں قانون نافذ ہوگا۔ ایک بات، ہم نے بھی حلف نامہ اٹھایا، اس میں حلف نامہ موجود ہے آئین میں، صدر، وزیر اعظم، تمام وزراء کا، تمام ایم این ایز، تمام سینیٹر، ان سب کا حلف نامہ تقریباً ایک ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا قدر مختلف ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں تو اب جو صدر اور وزیر اعظم ہے وہ قادیانی نہیں بن سکتا، بلکہ اس میں تقاضا یہ تھا کہ فوجی جرنل کو بھی یہ حلف میں رکھا جائے کہ وہ قادیانی نہیں ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھتا۔
مگر آپ جانتے ہیں بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور اتنا ہو گیا، یہ بھی بہت کافی ہے کہ مسلمان کی تعریف لکھ دی گئی اور صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے یہ موجود ہے کہ میں ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ قادیانی کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت پر ایمان رکھ